قابل احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ایک گمراہی ہے عمل کی اور ایک گمراہی ہے اعتقاد کی۔ عمل کی گمراہی جس میں بندہ گناہ کر کے، فسق و فجور کر کے، عمل میں کوتاہی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے گمراہ ہوتا ہے، یہ عمل کی کوتاہی ہے۔ اور ایک گمراہی جو اعتقاد کی ہے، اعتقاد کی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ناحق کو حق سمجھ لیتا ہے، باطل کو حق سمجھ لیتا ہے، گناہ کے کام کو اجر کا کام سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ دوسری قسم کی گمراہی پہلے کی گمراہی سے بڑی ہوئی ہے۔ آدمی عمل کی گمراہی میں ہے، عمل کی کوتاہی میں ہے، مثلاً اس سے گناہ ہوتے ہیں، فسق و فجور ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ناپ تول کی کمی کا گناہ کر رہا ہے، زنا کا گناہ کر رہا ہے، شراب پینے کا گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ کر رہا ہے، غیبت کا گناہ کر رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس گناہ کو آدمی کرتے ہوئے برا سمجھتا ہے۔ کوئی بھی زنا کرنے والا اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا، شراب پینے والا بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا، ناپ تول کی کمی کر کے ذرا پیسہ کما لے گا تو خوشی تو ہوگی، لیکن اسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کام تو غلط ہے برحال۔ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے دیا، 4 پیسے کما لیا، فائدہ تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو انسانیت جو ہوتی ہے نا، وہ اسے کاٹتی ہے، وہ اسے برا سمجھتا ہے۔ تب جب آدمی اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اسے اس کے خلوص کے اعتبار سے، اس کی کوشش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق دے دیتے ہیں، توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اعتقاد کی گمراہی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ناحق کو حق سمجھتا ہے، باطل کو حق سمجھتا ہے، گناہ کے کام کو اجر کا کام سمجھتا ہے، تو اسے توبے کی توفیق ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اعتقاد کی گمراہی، اعتقاد کی کوتاہی بہت بڑی ہے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دو اس روئے زمین میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ شخص ہے جس کے اعمال کو دنیا میں غارت کر دیے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ایک گنہگار بظاہر گناہ کر کے وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ اعتقاد کی گمراہی میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ مجاہدہ بھی کرتا ہے، ریاضتیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیک عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
روئے زمین میں سب سے اچھا کلام، عمدہ کلام، سب سے بہترین کلام کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، طرز زندگی میں سے، عمل زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ، سب سے عمدہ طریقہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے عمدہ، سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کاموں میں سب سے بدترین کام، کاموں میں سب سے بدترین کام دین کے اندر، شریعت کے اندر بدعات کو پیدا کرنا، نئے نئے کاموں کو پیدا کرنا ہے۔ کیوں بھائی اتنا سخت لفظ شر الاموری، سب سے بدترین کام کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے گناہ کرنے والے اپنے آپ کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ توبہ کرنے کا خیال بھی کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، شیطان کا ان پر حملہ ہوتا ہے، نفس کے لالچ میں پڑتے ہیں، شہوتوں میں پڑتے ہیں، پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ لیکن جس دن تقوی غالب آئے گا اور جس دن اللہ کا ڈر غالب آئے گا، وہ یقیناً توبہ کرے گا۔ لیکن یہ بدعات، دین کے اندر نئے نئے چیزیں پیدا کرنا، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ جو اسے سمجھاتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ اس سے بحث کرنے لگتا ہے، وہ اس سے مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا میں اللہ کے بندوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور اللہ کے بندے مجھے استغفار کے ذریعہ ہلاک کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی بڑے لالچ دلا کر، بڑی کوشش کر کے، بڑی پلاننگ کر کے، بڑے منصوبے کر کے ایک مومن بندے کو، ایک مومن بندی کو، ایک نمازی کو شیطان گناہ کراتا ہے، وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، پھر اسے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو استغفار پڑھنے لگتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے لگتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ استغفر اللہ کہنا نمازی کا، روزے دار کا، مومن کا، کلمے پڑھنے والے کا مجھے ہلاک کرنے کے برابر ہے، مجھے ہلاک کرتا ہے یہ۔ بلکہ حال یہ ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کرنا، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے توبہ کرنا کہ توبے سے پہلے جتنی لمبی زندگی گناہ میں گزری تھی، نیک عمل کی برکت سے، گناہوں سے توبہ کرنے کی برکت سے وہ پوری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور یہ شیطان کے لیے بہت بڑا گھاٹے کی بات ہے کہ یہ نیک عمل، یہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی لذت بھی وقتی طور پر حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں سے آنسو لاتا ہے، وہ رحیم، وہ غفور رب اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسا گناہ ایجاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نفسانی خواہش یعنی بدعات میں آدمی کو ملوث کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعات کے گناہ میں مبتلا ہونے والا آدمی اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے،
اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اسے جو آدمی تاکید کرتا ہے یہ بدعت ہے، یہ کرنا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو جھگڑے میں اتر جاتا ہے، مقابلے میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے بدعت کا گناہ شروع ہو گیا۔ اب گناہ کر رہے بدعتی لوگوں کو دیکھو، بدعت کے گناہ میں ملوث لوگوں کو دیکھو، وہ اہل حق کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ ان کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اچھی طرح سے سن لیجئے، دین نام ہے شریعت پر چلنے کا، دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر سمجھ کر چلنے کا۔ چند خواہشات پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، یا سنی ہوئی باتوں پر، سنائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ آدمی لمبے عرصے سے مجاہدہ کرتا ہے، لمبے عرصے سے ریاضتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں، قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ راتوں میں تہجد کے وقت میں راستوں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کہ کوئی آدمی کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک ذمہ داری کا احساس تھا، اس لیے پریشان رہتے تھے، راتوں میں گشت کرتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے سامنے سے گزر ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، قرآن شریف آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ آگے گزرے، عمر کا گھر آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی تہجد میں ہیں، لیکن بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، ابوبکر میں تمہارے گھر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ تم نے تہجد کی نماز میں قرآن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس خدا کو مجھے سنانا تھا وہ آہستہ پڑھنے پر بھی سنتا ہے، اس لیے میں نے آہستہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر تمہارا کیا حال ہے، تم اتنا بلند آواز سے پڑھ رہے تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا خیال ہوا کہ میں نماز میں قرآن شریف بلند آواز سے پڑھوں گا تو پڑوسی بھی جاگیں گے، ان کو بھی تہجد پڑھنے کا خیال ہو جائے گا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ بیدار ہو جائیں گے، اور قرآن کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اتنی دور تک شیطان بھاگتا ہے، اس لیے میں نے بلند آواز سے قرات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، یہی اصل مجھے بتانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے دین پر عمل کیا اپنی سمجھ کے اعتبار سے، جس کو تم نے اچھا سمجھا اس پر تم نے عمل شروع کر لیا، اور عمر تم نے دین پر عمل کیا اپنی سمجھ سے۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں بھی مقبول نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک مقبول یہ ہے کہ تم پوچھتے کہ مجھے قرآن کی تلاوت نماز میں کیسی کرنا ہے، اللہ کسے پسند کرتے ہیں، تو میں بتاتا تو اس پر عمل کرتے تو تمہیں اجر و ثواب ملتا۔ پھر آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اتنا کرو کہ بہت آہستہ بھی نہیں ہو، اتنا بلند آواز سے بھی نہیں دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو یہاں مجھے بتانا ہے، دین نام ہے رسول اللہ کی تعلیمات کا، دین نام ہے خدا کے حکموں کا، اور خدا اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام دین ہے۔ اپنے طریقے سے کسی بات کو گھڑ لینا، چاہے وہ اپنے اعتبار سے کتنا بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف، جب بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں پیان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ فرش، یہ عمدہ فرش نہیں تھے،
ایسے ٹائلز نہیں تھے، اس طرح کے چیئر نہیں تھے، یہ عمدہ کاراں اور گاڑیاں نہیں تھے، اس پر سفر کرنا بھی بدعت ہو جائے گا نا۔ بناتے ہیں یہ بدعت کی تعریف کو حقیقت میں سمجھے نہیں۔ بدعت کہتے ہیں کسی وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا اور اس عمل کو مستحب قرار دینا، مسنون قرار دینا یا لازم قرار دینا اور اجر کا کام، ثواب کا کام سمجھ کر کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ پیان ہے، ہم اپنی راحت کے لیے لگا رہے ہیں، یہ فرش ہے اپنی راحت کے لیے بچھائے ہوئے ہیں، اسے دین کا کام یا دین کا حصہ سمجھ کر نہیں، یہ الگ بات ہے۔ یہ فرش بچھائے ہیں، اس پر نماز پڑھنے سے جو بندہ فرش بچھایا ہے اسے اجر ملے گا، وہ الگ بات ہے۔ جو پیان لگائے اسے اجر ملے گا، لیکن یہ پیان چلانے کو ہم دین کا ایک حصہ سمجھ کر نہیں کرتے، اور یہ فرش بچھانے کو، یہ کار گاڑیوں میں سفر کرنے کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتے، ایک سہولت کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کاموں میں سب سے بدترین کام دین کے اندر نئے نئے ایجادات کو کرنا، بدعات میں مبتلا ہونا۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایک دو چار بدعت کے سلسلے میں آج مجھے بات کرنا ہے، ذرا کھل کر کروں، انشاءاللہ کسی کو دل کو ٹھیس بھی نہیں پہنچے گی۔ ایک بدعت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ایک نیک عمل ہمارے پاس جاری ہے، وہ یہ کہ کسی کی وفات ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں وفات ہوتی ہے، سب گھروں میں ہوتی ہے، وفات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے، صدقہ دے کر ایصال ثواب کیجئے، غریبوں اور مستحقین کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کیجئے۔ ایک ایک دانے کا ثواب مرحومین کو انشاءاللہ پہنچے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کر کے اپنے مرحومین کو پہنچائیے، ایک ایک صدقے کے ٹکڑے کا ثواب مرحومین کو پہنچے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کیے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، ایک ایک حرف کا ثواب پہنچے گا۔ یہ خالی ثواب پہنچے گا ہی نہیں، بلکہ آپ جو نیک عمل کیے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے پورا قرآن شریف تلاوت کی اور اپنی والدہ کے نام پر بخشا، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دو، میرے والد صاحب کو پہنچا دو، تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ثواب والد صاحب کو چلے گیا، والدہ کو چلے گیا، مجھے کبھی ملا نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف پورا پڑھ کر اپنے والد صاحب کے لیے، اپنی والدہ کے لیے یا اپنے استاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اجر و ثواب پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر و ثواب پہنچائیں گے ایک ایک حرف کا، اور جتنا تم نے پڑھا ہے تمہارے نامہ اعمال میں وہ محفوظ رہے گا، تمہارا لے کر ان کو نہیں دیا جاتا ہے، وہ محفوظ رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں۔ اور حدیث میں اتنا بھی آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں شروحات میں، کہ جتنے لوگوں کو ثواب پہنچائیں گے، آپ نے مثال کے طور پر ایک قرآن شریف پڑھا، ایک قرآن شریف پڑھ کر 1000 آدمیوں کو ثواب پہنچایا، تو 1000 آدمیوں کو ثواب بھی پہنچے گا، اور 1000 آدمیوں کو ثواب پہنچانے کا اجر بھی ایک ایک آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے، آپ جو پڑھتے ہیں اس کا ایک ایک حرف کا ثواب مرحومین کو ملے گا اور آپ کو ملے گا۔ پہنچانے کا طریقہ بھی کبھی مشکل نہیں ہے، اس کے واسطے مسجد کے امام صاحب کو بلانا، مؤذن صاحب کو بلانا، کون تو مولوی صاحب آ کر بیٹھ کر کیا ہے ثواب پہنچانا، ایسا کیا بھی نہیں۔ صرف قرآن شریف پڑھے، نہیں تو سورہ اخلاص، آپ کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا ہے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے، پڑھ کر یا اللہ یہ ثواب میرے والدہ کو پہنچا دیجئے، یہ ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دیجئے، یہ ثواب میرے نبی کو پہنچا کر ان کے صدقے طفیل سے میرے والدین کو پہنچا دیجئے، ہو گیا قصہ ختم، انشاءاللہ اجر پہنچ جائے گا۔ اور یہ عمل ہم بار بار کرتے رہنا چاہیے، بلکہ روزانہ کرنا چاہیے۔ ہمارے والدین کا کتنا احسان ہے وہ ہم پر،
ہمارا اساتذہ کا کتنا احسان ہے ہم پر. وفات پانے کے بعد چند دن تک روئے، غم بنا، اس کے بعد بھول گئے. یہ نہیں ہے محبت کا تقاضا. صالح اولاد وہ ہیں، نیک اولاد وہ ہیں جو روزانہ کچھ نہ کچھ ہدیہ اپنے والدین کے لیے ان کی قبر میں بھیجتے رہیں. کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو قل ہو اللہ احد سورہ پڑھ سکتے ہیں نا جی. 11 مرتبہ صبح میں پڑھ لو یا شام میں پڑھ لو یا کسی فرض نماز کے بعد پڑھ لو، ثواب پہنچا دو. 5 روپے دے دو کسی غریب کو، کسی مستحق کو. 10 روپے دے دو، تمہاری طاقت کے مطابق دو. اور جو تمہارے چہیتا وفات پا گیا ہے، تمہاری ماں وفات پا گئی ہے، تمہارے والد وفات پا گئے ہیں، تمہارے رشتہ دار وفات پا گئے ہیں، ان کو ثواب پہنچائیے. وہ مرحومین آپس میں ایک دوسرے سے بڑائی جتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ ہدیہ ملا ہے میرے بیٹے کے طرف سے، میرے بھائی کے طرف سے، میری بہن کے طرف سے، میرے شوہر کے طرف سے، میرے بیوی کے طرف سے بول کر دیا جاتا ہے ہدیہ تمہارے طرف سے. اس لیے وفات کے بعد روتے ہیں، غم مناتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں چند دنوں کے بعد. یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے. زندگی کا معمول بنانے، صالح اولاد، صالح شوہر، صالح بیوی کی، صالح بھائیوں کی، صالح بہنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر یا صدقہ دے کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو بات چل رہی تھی ایصال ثواب کی، اور اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. گھر میں وفات ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک بدعت سیئہ کہیے، اسے بری بدعت کہیے، کہ مرتا ہے گھر میں آدمی، اس کے گھر میں دور دور سے لوگ آئے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دور دور سے آئے ہیں، مسافر آئے ہیں، ان کو کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کر سکتے. لیکن پڑوسیاں، محلے والے، نزدیک نزدیک گھر ہیں، ان سب کے لیے پنڈال ڈال کر باقاعدہ ایک دعوت کی طرح کرسیاں بچھا کر پورا روڈ جام کر کے آنے جانے والوں کو سب تکلیف دے کر، ارے آدمی کی وفات ہوئی ہے، گھر میں جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ پنڈال ڈالیں تو اتنا پنڈال ڈالو، اتنے چیئر بچھاؤ کہ جتنے ضرورت ہے، ذرا کم از کم ایک گاڑی گزر سکے، 2 ویلر پہ گزر سکے. عام کے گھر میں وفات ہوئی بھائی، اس کی وجہ سے پورے راستے کو جام کر دیا انہوں نے. کتنی بد اخلاقی کی بات ہے یہ، کتنی بد سلیقگی کی بات ہے یہ. کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے، ارجنٹ میں رہتا ہے، جلدی میں رہتا ہے، پورا راستہ سفر کر کے آیا، آخری گھر میں پنڈال ڈال کر پورا راستہ جام کر دیا گیا، پھر اسے واپس جانا. اگر بڑی گاڑی رہی تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ سب آداب معاشرت میں سے، یہ سب ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں ہمارے گھروں میں پیش آتی رہتی ہیں، اور بد اخلاقی ہم کرتے رہتے ہیں، بدنام ہوتے رہتے ہیں مسلمان. ہاں بھائی، گھر میں جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا پنڈال ڈالو. کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا، غم کی بات ہے. ہاں مخا سب کو بلا کر دعوت کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس گھر میں وفات پا گئی وہاں چولہا نہیں سل لگتا ہے. عام طور پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی، ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ اور دوسرے رشتہ داروں سے کہا کہ جعفر کے گھر میں غم پیش آیا ہے، کھانا پکا کر ان کے گھر کو بھیجو تاکہ دور سے آئے ہوئے رشتہ داروں کا انتظام ہو جائیں، اور خود وہ لوگ بھی نہیں پکا رہے، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے. یہ ہے طریقہ. اب یہ پنڈال ڈال کر دعوت کرتے ہیں، سب آ کر کھا رہے ہیں. کیا ولیمے کی دعوت ہے یہ؟ عقیقے کی دعوت ہے، سب جا جا کر کھاتے رہنے کے لیے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بدعت سیئہ ہے. اس کو چھوڑنا ہوگا، اس سے ختم کرنا ہوگا. تو اچھا، یہ بات چل رہی تھی. تو گھروں میں وفات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے ایصال ثواب کے لیے آ کر پوچھتے ہیں، ایصال ثواب کا عمل کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ متعین دنوں میں کرتے ہیں. متعین دنوں کی ضرورت نہیں. میت کے لیے کھانا پکا کر اللہ کے نام سے غریبوں اور مسکینوں کو کھلاؤ، روزانہ کھلاؤ. اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں، کوئی وقت متعین نہیں. اتنے دن میں کرنا، 10 دن میں کرنا، 30 دن میں کرنا، 40 دن میں کرنا، برابر سال واتج کرنا، ایسا کیا بھی نہیں ہے.
ایصال ثواب جب چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، جب سہولت ہوتی تب کر لو نا۔ 40ویں دن کر کے متعین کر دیا، اتفاق سے وہ گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اتفاق سے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اس دن، حالات ہیں ان کے ساتھ، اب ان کو ایک شرم سے محسوس ہوتی ہے، اب 40واں نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ رشتہ داراں سب کیا بولتے ہیں کہ اب یہ طے کرنے سے ایسا ہوا ہے۔ اب کبھی کبھی کیا کرتا ہے، انہیں قرض لے کر کرتا ہے وہ عمل کو، کیا ضرورت ہے ایسا تکلیف اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے؟ جب سہولت ہوئی، 35ویں دن میں سہولت ہوئی، 50ویں دن میں سہولت ہوئی، تب کھانا پکا کر مسکینوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کھلا کر ثواب پہنچائے۔ میں یہ میتوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں غریبوں مسکینوں کا لفظ لے رہا ہوں، ذرا اسے توجہ سے سننا۔ اس دعوتوں میں بھی کیا ہوتا ہے، امت کے مالداروں کو بلایا جاتا ہے، ایک فنکشن کی طرح بنا کر امت کے مالداروں کو بلایا جاتا ہے خاندان میں۔ مجھے مالداروں سے کوئی غم غصہ نہیں ہے بھائی، ارے ولیمے کی دعوتوں میں آپ لوگ آتے ہیں، آپ ہی کو بلایا جاتا ہے، عقیقے کی دعوتوں میں آپ لوگ آتے ہیں، خاص کر آپ ہی کو بلایا جاتا ہے، نکاح کی دعوتوں میں آپ لوگ آتے ہیں، آپ ہی کو بلایا جاتا ہے۔ بہت کم ہے محلے کے غریبوں کو بلانے کا نظام، رشتہ خاندان میں جو غریب ہیں ان کو بلانے کا بہت کم ہے، اور بلائے تو بڑے سرسری طور پر بلایا جاتا ہے ان کو۔ خاندان کا کوئی مالدار ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو ان کو بڑی تاکید سے بلائی جاتی ہے۔ تو ولیمے کی دعوتیں آپ کی ہو گئی، عقیقے کی دعوتیں آپ کی ہو گئی، نکاح کی دعوتیں آپ کی ہو گئی، اب یہ مرحومین کی دعوتیں بھی آپ کھا لیں گے کیا؟ مرحومین کو جو کھلایا جاتا ہے وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے، اور صدقہ اکثر غریبوں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ مرحومین کے لیے جو کھلایا جاتا ہے ایصال ثواب کے طور پر، وہ کیا ہے، وہ صدقہ ہے، اور صدقہ غریبوں ہی کو دیا جاتا ہے۔ بعض صدقہ نافلہ مالداروں کے لیے بھی اجازت ہے، صدقہ نافلہ میں سے بعض صدقہ وہ بھی اجازت ہے، لیکن اکثر صدقہ، زکوٰۃ کا صدقہ ہو، صدقۃ الفطر کا صدقہ ہو، یا اس طرح کے صدقے جو ہیں وہ اکثر غریبوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ تو یہ صدقے کا مال کھانے کے لیے ہمیں کہیں کو جانا، اس کے لیے مستحقین کو بلائیں، غریبی محلے کے، خاندان کے، رشتہ داروں کے۔ اگر اس سلسلے کو آج ہم ختم نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جیسے ولیمے کی دعوتیں شادی محل میں ہوتی نا جی، یہ دعوتیں بھی مرحومین کی بھی شادی محلوں میں ہوں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد کیا کیا جائے گا، شادی محل بڑا ہے، اس کے لیول دیکھا جائے گا، تو ویسے ہی لوگوں کو بلانا پڑے گا، وہاں بھی غریبوں کو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مرحومین کی طرف سے جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا، اس کا کھانا جو ہے ذرا مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے چھوڑ دیجئے۔ مجھے یہاں عرض کرنا ہے کہ یہ ایصال ثواب کے طور پر جو کھانے کھلائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی کھلایا جا سکتا ہے، میں اسے ناجائز، اسے بدعات، اسے حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کھلائیے، اس کا ثواب مستحقین کو، مرحومین کو پہنچائیے، لیکن اس کے لیے ٹائم وغیرہ متعین نہ کرو، دنا متعین نہ کرو، کس کے کیسے کیسے حالات رہتے ہیں کہ جب چاہے وہ کر لینے دو۔ اسی طرح اور ایک بدعت بلکہ ایک بدعقیدگی کی بات ہے، وہ یہ کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ صدقہ دینا، بول کے اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے الصدقۃ رد البلاء، صدقے جو ہیں کیا کرتے ہیں، بلاؤں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، یعنی وہ دور نہیں کرتے، ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بری موت سے بچاتے ہیں، صدقہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتے ہیں، حوادثات سے بچاتے ہیں، بہت سے اس کے فضائل ہیں صدقے کے۔ تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، کیا کرتے ہیں، جان کے بدلے جان، بیمار ہو گیا، کوئی اچھا ہوا یا کوئی حادثہ سے بچ گیا تو آ کر فوراً کیا کرنے، جان کے بدلہ جان بکرا دینا، وہ بھی کالا بکرا چھونا، کالا بکرا چھونا، جان کے بدلے جان دے دو۔ یہ بدعقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ جو ہے بکرا دو صدقے کے طور پر، اس نیت سے کہ بکرا صدقے میں دے رہا ہوں، صدقہ ایک بہت عمل، اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اس برکت سے میری بیماری دور ہوگی، اس برکت سے میں حوادثات سے بچ جاؤں گا، یہ ارادے سے دیجئے۔ ایسا نہیں کہ جان کے بدلے جان، کالا بکرا لو اور جو بیمار ہے اسے ذرا ایک بار ہاتھ پھیرنا دے،
ہاتھ پھیرو، اسے چھو، انہیں سامنے کھڑنا، اسے دوا کرتے وقت جان کے بدلے جان ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جان بچ جائے، بکرے کی جان چلے جائے، اس کی جان بچ جائے، بکرے کی جان چلے جائے، انہیں بھی جانش نہیں کیا۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، بھین چڑھانا کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھین چڑھانے کا نظام ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ۔ ہاں آپ زندہ بکرا دو یا بکرے کا گوشت دو، گائے دو یا گائے کا گوشت دو، کیا بھی آپ دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں، گوڑ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، دو غریب کو اس نیت سے دو کہ ایک صدقہ ہے، اس کے صدقے طفیل سے مجھے بیماری سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، یہ نیت ہونا۔ یہ جان کے بدلے جان کا یہ عقیدہ ہے نا، غلط عقیدہ ہے۔ اب تک اگر ایسا کرتے تھے تو اسے توبہ کیجیے، کیا فرق پڑ جاتا حضرت اس سے؟ لوگ بولتے ہیں کیا ہے نیک عمل اس میں سے کیا فرق پڑ جاتا؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا یہ طریقہ نہیں بتایا ہے، صدقہ دینے کا یہ طریقہ نہیں بتایا ہے۔ نماز ہے جی، فجر کی 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ویسا پڑھے تو وہ نماز ہوگی۔ تو صدقے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، کیسا صدقہ دینا، کیا کر، کیسا اس کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے پر دیں گے تو صدقہ ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے اگر دینا شروع کریں، اپنی مرضی کو اس میں ٹھوسیں گے تو یہ شریعت پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سفر کا مہینہ آتا ہے تو یہاں سفر کے مہینے میں ایک بدعت ہے، سفر کے مہینے میں ایک بدعت ہے، کیا بولتے ہیں، سفر کے آخری مہینے کے آخری چاشمبہ آتا نا، اسے آخری چاشمبہ، کس کا آخری چاشمبہ معلوم نہیں، آخری چاشمبہ بول بول کے اب تک 50 سال کے چاشمبے گزار دیے، 60 سال کے چاشمبے گزار دیے، کس کا آخری چاشمبہ ہے؟ اس دن کیا کرتے ہیں لوگ، جو ہے انڈے، چاول، تیل اور اس طرح کی چیزیں صدقے میں دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہا صدقہ دینا کوئی برا کام نہیں ہے، صدقہ دینا کوئی برا کام نہیں، صدقہ دو، آپ جتنا دیتے ہیں دو، لیکن یہ آخری چاشمبے، سفر کے آخری چاشمبے میں دینا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو اللہ رب العالمین کا نافرمان بنا دیتی ہے، جہنم تک لے چلے جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو طریقہ ہے نا آخری چاشمبے میں انڈے بانٹنے کا، تیل بانٹنے کا، چاول بانٹنے کا، نمک بانٹنے کا، یہ سب کبھی طریقہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آخری چاشمبے کا مطلب یہ ہے حضرت، تم نہ معلوم نہیں، ہم نہ معلوم، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اس کے بعد سفر کا اینڈ میں آخری تاریخ میں اچھے ہو گئے، اور وہ اچھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں ذرا سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، ہریالی کھلے تھے، اس وجہ سے ہمیں بھی آخری چاشمبہ مناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یقیناً سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، بیمار ہو کر اچھے ہوئے نہیں، اسی بیماری میں وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں بیماری شروع ہوئی، اسی مہینے میں وفات پا گئے۔ تو پھر یہ کیسا آخری چاشمبہ ہے؟ آخری چاشمبے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب بدعات ہیں، جتنے بدعات ہیں خرافات ہیں، اس سے توبہ کیجیے۔ آپ میں آخر میں عرض کر دوں، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا، دین نام ہے قرآن میں بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا، دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کیے ہوئے کاموں کو کرنے کا۔ اپنے طرف سے گھڑ کر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گمراہی میں جائے گا، ہر گمراہی سے جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔